الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واسطہ بننے کا اجر و ثواب۔ واسطہ کیا ہے؟ واسطہ کی تعریف کی جاتی ہے التوسط للغیر لجلب منفعت او دفع مضرہ۔ دوسروں کے لیے واسطہ بننا تاکہ کوئی فائدہ پہنچا سکیں یا نقصان دور کر سکیں۔ واسطہ بننا اچھا بھی ہوتا ہے اور واسطہ بننا برا بھی ہوتا ہے۔ اگر اچھے کام کے لیے ہم واسطہ بنتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہوتی ہے، اور اگر برے کام کے لیے واسطہ بنتے ہیں تو یہ بری چیز ہوتی ہے۔ گویا کہ واسطہ بننا ہمیشہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کہ جو آدمی کسی کی نیک کام میں سفارش کرتا ہے تو اس سفارش کرنے والے کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کام بننے والا ہوتا ہے کسی مجبور انسان کا، تو اگر ہم اس آدمی کا کسی آدمی تک پہنچ حاصل کر کے کام بنا دیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اس بھائی کے کام آنا ہے، اور یہ اچھی چیز ہے کہ ہم کسی بھائی کی مدد میں ساتھ دے سکیں۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی ضرورت مند آتا، آپ کے پاس اپنی ضرورت پیش کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرماتے، ان کی طرف متوجہ ہو کر کے، اشفعوا تؤجروا، کہ تم سفارش کرو تاکہ تمہیں اجر ملے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس بات پر ابھارتے تھے کہ اگر ان سے ہو سکتا ہے تو دوسروں کے کام آئیں، سفارش کریں۔ کتنے لوگ عہدہ اور منصب والے ہوتے ہیں اور ان تک سب لوگوں کی پہنچ نہیں ہوتی۔ اگر کسی کا کام ان سے بننے والا ہو اور وہ ان تک پہنچ کر کے اس کا کام کرا دے تو ایک اچھی چیز ہے۔ خیر کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ سفارش کرتے وقت مقصد کیا ہو؟ مقصد اس بندے کی ضرورت پوری کرنا ہو۔ مقصد یہ نہ ہو کہ اس کے ذریعہ ہمارا نام ہو۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کیونکہ ایک مسلمان جو ہے نا کسی سے بدلہ نہیں چاہتا اور نہ ہی اس سے کچھ امید چاہتا ہے۔ مقصد یہ ہو کہ بندے کا کام ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی سفارش کرتا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ فائدے کی امید رکھتا ہے کہ ہم کسی آدمی کا کام کرا دیتے ہیں تاکہ کچھ ہمیں مل جائے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من شفع لأخیہ بشفاعۃ فأہدی لہ ہدیۃ علیہا فقبلہا فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، کہ اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کے لیے سفارش کرتا ہے اور سفارش کرنے کی وجہ سے اس کو ہدیہ دیا گیا، تو اس نے سود کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا ارتکاب کیا، سود کے کاموں میں سے ایک کام کو جگہ دی۔ تو گویا کہ کسی کے کام آنا اچھی چیز ہے، لیکن اس کے بدلے میں فائدہ حاصل کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور پھر سفارش ہمیشہ جائز کام میں ہونی چاہیے، مباح کام میں ہونی چاہیے۔ اگر سفارش حرام کام میں ہے، جیسے اللہ کی حدود میں سفارش کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ ایک عورت نے جو بنو مخزوم کی تھی چوری کی، اور اسلام میں چور کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو چونکہ اونچے گھرانے کی عورت تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واسطہ بنا کر کے بھیجا کہ جا کر کے ذرا اس اونچے گھرانے کی عورت کے لیے سفارش کرو،
چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اس عورت کے بارے میں آپ کے پاس سفارش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حد میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ تم سے پہلے کے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ ان میں سے اگر کوئی مالدار چوری کرتا تھا تو اس کو معاف کر دیتے تھے، اور کوئی کمزور چوری کرتا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کیا ہوتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفارش حرام کام میں نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی رشتہ دے چکا ہے، آپ جاتے ہیں کہ تاکہ کسی دوسرے کا رشتہ اسی سے مکمل کریں سفارش بننے کے لیے، تو رشتہ پر رشتہ دینا یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ کسی کا پرموشن کرانا چاہتے ہیں، کسی کا ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں، اور پرموشن کرانا اچھی بات ہے، ٹرانسفر کرانا اچھی بات ہے، لیکن غلط طریقے سے آپ پرموشن کراتے ہیں، ٹرانسفر کراتے ہیں عہدہ کا استعمال کرتے ہوئے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو گویا کہ جائز کام میں کسی کے کام آنا اچھی چیز ہے، لیکن جہاں پر قانون اجازت نہیں دیتا، جو غلط ہے، غلط طریقے سے عہدہ کا استعمال کرنا، پاور کا استعمال کرنا، یہ غلط ہے۔ یہاں تک کہ ہم کسی کو جاب پہ لگاتے ہیں، اگر وہ بندہ واقعی اس کام کے مناسب تھا اور ہم اس کے لیے واسطہ بنے تو بہت اچھا ہے، خیر کا کام ہے کہ اس کو جاب لگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفع، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہو اسے کرنی چاہیے، تو اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ کے واسطے سے کسی آدمی کو جاب لگا ہے یا کسی کا کوئی کام ہوا ہے لیکن وہ اس کے قابل نہیں تھا، آپ کا واسطہ لگا اس لیے اس کو جاب لگ گیا، آپ کا واسطہ لگا اس لیے اس جگہ پر سیٹ ہو گیا، حالانکہ وہ اس کے قابل نہیں تھا، تو اس کا گناہ آپ کے سر بھی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، کہ جو کوئی بری سفارش کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملے گی۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی آپ کے واسطہ سے کسی کام پر لگا اور وہ اس کے قابل نہیں تھا اور وہ کام نہیں کر پاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ جتنا گناہ اس کام نہ کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی گناہ آپ کو بھی ہوگا، کیونکہ آپ غلط جگہ پر سفارش کیے تھے۔ گویا کہ سفارش اچھی چیز ہے، انسانوں کے کام آنا اچھی چیز ہے، لیکن اگر ہم غلط جگہ پر سفارش کرتے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سفارش اگر ہم کسی کے لیے کر رہے ہیں تو دباؤ بنانا مقصود نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیں۔ سفارش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی مناسب ہے، اس لیے ہم سفارش کر کے مناسب انسان کو اس تک پہنچا دیتے ہیں تاکہ اس کا کام بن جائے۔ اگر ہم دباؤ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک واقعہ آیا ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اسی پر اپنی بات ختم کریں گے کیونکہ اسی قصے سے یہ موضوع واضح ہو جائے گا۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر مغیث تھے، دونوں غلام تھے۔ جب یہ آزاد ہو گئیں تو ایک آزاد عورت کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر اس کا شوہر غلام ہے تو اس سے تعلق ختم کر لے، شرعی ناحیے سے اس کو اختیار ہوتا ہے۔ تو جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آزاد ہو گئیں تو مغیث کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا انہوں نے چاہا کہ ہم رشتہ ختم کر لیں، اور مغیث سے ان کو اولاد بھی تھی۔
مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں روتے رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، لوگوں کو کہتے رہتے تھے کہ ذرا میری بیوی کو سمجھائیے کہ وہ مجھ سے تعلق نہ کاٹے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درد ہوا تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو راجعتی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم رجوع کر لیتی اور اس سے تعلق نہ کاٹتی۔ تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ حکم دے رہے ہیں؟ کیونکہ حکم کی بات تو الگ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں حکم نہیں دے رہا ہوں، میں مشورہ دے رہا ہوں۔ تب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر مجھے میرے شوہر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، واسطہ لگا رہے ہیں مغیث کے لیے، لیکن واسطہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دباؤ نہ بنایا جائے۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس مشورہ دے رہے ہیں، دباؤ نہیں بنا رہے۔ چنانچہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے اختیار ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کا، نہ رہنے کا، لہذا میں جدائی اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم رجوع کر لو تو یہ تمہارے بچے کے باپ ہیں، یہ بہتر ہوگا، لیکن کہا تھا کہ اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو رجوع کر لوں گی، اگر مشورہ ہے تو رجوع نہیں کرنا چاہتی۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کے اوپر دباؤ بنا کر کے آپ کسی کا کام کرانا چاہتے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے مشورہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے بتائیں کہ میں فلاں آدمی کو اس کام کے لیے مناسب سمجھتا ہوں، اگر آپ کا جو رول ہے وہ رول اجازت دیتا ہے اور آپ کی مصلحت کے خلاف نہیں ہے تو اس کا کام کر دیجیے۔ تو واسطہ بننا اچھی چیز ہے، لیکن اچھے کام میں، بھلائی کے کام میں، مباح کام میں، حرام کام میں نہیں، غلط کام میں نہیں، اور کسی غیر مناسب انسان کے لیے بھی واسطہ بننا اچھی چیز نہیں ہوتی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔